ایک عامر نامی شخص ہے، یمن کا رہنے والا ہے، یمن کے بت کدے میں بیٹھا ہوا ہے، بت کی پوجا کر رہا ہے، خود بھی بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ بت کی پوجا کرتے کرتے دیکھا کہ جس بت کے سامنے ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، عامر کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بت زمین پہ آ کے منہ کے بل گر گیا۔ عامر کہتا ہے ہم تو اسے خدا سمجھتے تھے، اسے ہم اپنا معبود سمجھتے تھے، ہم تو اس کو سجدہ کر رہے تھے، ہم نے دیکھا، ہم حیران ہو گئے کہ ہمارا خدا زمین پہ آ کے گر گیا۔ اور کہنے لگا عامر میں نے دیکھا کہ یکایک اندھیرا چھا گیا پورے کمرے میں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ سارا کمرہ پکا دور بن گیا۔ جب اندھیرا چھایا تو بت زمین پہ آ کے منہ کے بل گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی ہوئی تو عامر کہتا ہے میں حیران ہو گیا، ایسی روشنی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور بت بھی زمین کے بعد منہ کے بل زمین پر آ کے گر گیا ہے۔ عامر کہتا ہے بت میں سے آواز آنے لگ گئی، بت میں سے آواز آنے لگی۔ عامر کہتا میں نے جب بولتے بت کو دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہمارے خدا یہ تو بتا آج تو زمین پر آ کر کیسے ٹوٹ گیا، کیسے گر گیا، اور تو کبھی ساری زندگی بولا نہیں، آج کیسے بول پڑا؟ اس وقت اس بت نے کہا آج اس لمحے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آ گئے ہیں جو نام بولنے والوں کو بھی بلا دیتے ہیں۔ آج وہ سولہ محمد کائنات میں آ گیا ہے کہ جس کا پتھروں نے بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کا درختوں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، شجر و حجر نے جس کا ذکر کرنا ہے، وہ محمد دنیا میں آ گیا ہے۔ عامر کہتا ہے میری بیوی کہنے لگی بت بولنے لگ گیا ہے، اس نے خوشخبری دی ہے محمد کے آنے کی، اس سے یہ بھی تو پوچھو نا وہ آیا کہاں ہے، وہ کہاں پر آیا ہے۔ عامر کے سوال کرنے پر جواب ملا کہ وہ مکے کی سرزمین پر وہ عبد المطلب کا پوترا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور مکے کی سرزمین پر رسول محمد دنیا میں آ گیا ہے۔ عامر کہتا ہے میں وہی بت کدے میں بیٹھے بیٹھے منت مان لی، میں نے منت مانی۔ عامر کہتا ہے کہ میں بت کدے میں بیٹھا تھا، جب اس نور والے کی آمد کی خبر ہوئی، جب پتہ چلا وہ آ گیا ہے اور سچا برحق رب کا نبی ہے، جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کس نے گواہی دی ہے؟ وہ جو بت خدا پر بیٹھا تھا نا، وہ گواہی دے رہا تھا۔ عامر کہتا ہے میرے گھر میں میری ایک بیٹی تھی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، کانوں سے سن نہیں سکتی تھی۔ عامر کہتا ہے وہی میں اور میری بیوی نے بت کدے میں بیٹھے ہی دل میں یہ منت مانی۔ عامر کہتا ہے میں نے کہا اے نور والے اگر تو سچا اور سچا نبی ہے تو پھر میری یہ منت کو قبول کرنا، میں جب اپنے گھر جاؤں تو تیرے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو شفا عطا فرما دے، میں تجھے مکے ملنے کے لیے آؤں۔ اگر مجھے رب میری بیٹی کو تیرے صدقے سے شفا دے دے تو میں مکے تجھے ملنے آؤں گا۔ پاؤں سے چل پھر نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے کام نہیں کرتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، آدھا سلامت تھے۔ کہتا ہے عامر میں اور میری بیوی ہم بت کدے سے نکلے، جب اپنے گھر کے طرف گئے تو دروازے پہ ہم نے دستک دی کہ دروازہ کھولنے کے لیے جب دستک دی تو اندر سے وہی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، وہی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور کہا بے بابا ٹھہریے، میں آ کے دروازہ کھولتی ہوں۔ اور جب وہ بیٹی جو پاؤں سے نہیں چل سکتی تھی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی تھی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کانوں سے نہیں سن سکتی تھی، جب دروازے پہ دستک ہوئی اس بات کی علامت ہے وہ دوڑی آئی، اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دروازے کی دستک اس نے اپنے کانوں سے سنی، اس بات کی علامت ہے کہ
जुबान भी ठीक हो चुकी है। और दौड़ी दौड़ी आई, उसने दरवाजा खोला। जब कुंडी खोली, दरवाजा खोला, इस बात की दलील है कि उसके हाथ भी ठीक हो चुके हैं। जो ही दरवाजा खोला और कहा बाबा मैं देखो ठीक हो गई। बाप को तो सब कुछ भूल गया। बाप तड़पा और कहा बेटी ये तुझे शिफाएं कहां से मिली, ये दुआएं कहां से मिली, ये इज्जतें, ये अज़मतें, ये बरकतें, ये सेहतयाबियां कहां से नसीब हुई हैं। कहा बाबा जिस नूर वाले को आपने बुतकले में देखा था, वही नूर वाला यहाँ घर तशरीफ लाया था और उसने अपने यदुल्ला वाला हाथ फेरा और रब्बे कायनात ने मेरे सारे जिस्म में बहारियां का फरमाया। मेरे जिस्म के तमाम आज़ा ठीक हो गए हैं। और फरमाया जो वहाँ आपको बुतकले में नूर वाला मिला है, वही नूर वाला यहाँ घर में मिला है, मुझे आकर मुझे शिफाएं दे गया। आला हज़रत फरमाते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। क्या महबूब आप जब दुनिया में आए तो नूर भी कहीं कोने टुकड़े में लगा हुआ था। वो चाह रहा था कि इसको रोशनी अदा करने वाला, इसको कायनात में फैलाने वाला कब आएगा। तो महबूब जब आप आए तो फिर वो नूर आप देख रहे हैं पूरी कायनात में चल। आमिर कहता है मैंने अपने बाल बच्चों को बिठाया और कहा अब मैं चलता हूँ। मैंने वादा किया था, मेरी मन्नत पूरी हो गई है। मैंने वादा किया था उस नूर वाले को पक्के मिलने जाऊंगा। आपने अपने बाल बच्चों को बिठाया, उनको तसल्ली दिलाई और आंखों में आंसू जारी हो गए। यमन से मक्का की तरफ सफर करने लगा तो कहता है अपने बाल बच्चों से अगर आ जाऊं तो ठीक है, वरना दुआ करना मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूर वाले पे कुर्बान हो जाऊं। उसकी आंखों पर, उसके जिस्म जान पर, उसके इलाके में, उसकी बारगाह में मैं अपने आप को खो दूं और डूब जाऊं उस रात में। अगर वापिस आ जाऊं तो सुभान अल्लाह। आमिर कहता है मैंने फिर अपने सफर काटा। मैंने घर का सारा सामान घर वालों के हवाले किया, उसके हिस्से किए, जिसका जितना जो जो बनता था उनके हवाले किया। फिर मैं यमन से निकला और मैं मक्के आया। मैंने मक्के आकर जो है वहां पूछा किसी से, यहाँ कोई अब्दुल मुत्तलिब रहता है, यहाँ उसका घर है। लोगों ने बताया फला उसका घर है। कहा उसका बेटा कोई अब्दुल्ला भी है। लोगों ने बताया हाँ हाँ उसका बेटा अब्दुल्ला था, लेकिन उसका विशाल हो गया है। हाँ उसके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता फरमाया है जिसके पूरे मक्के के अंदर जो है चर्चे हो रहे हैं। उस आमिर ने कहा लोगों तुम मक्के की बात करते हो, उस मोहम्मद नूर वाले के चर्चे तो पूरी कायनात में हो रहे हैं। कहा तो सिर्फ शहर मक्का की बात करते हो, मैं तो यमन के बुतकले में बैठा था। अरे उसकी आमद के तज़किरे तो दुश्मन भी कर रहे हैं, उसकी आमद के तज़किरे अपने भी कर रहे हैं, उसकी आमद के तज़किरे दीवाने भी कर रहे हैं। उसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दरवाजा खटखटाया जाकर, घर का पता किया, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाहर आते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब बाहर आए तो उस वक्त उसने सलाम और दुआ के बाद कहा जनाब सुना है अल्लाह ताला ने आपको पोता अता फरमाया है, तो मैं आपके पोते से मिलने के लिए आया। क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ते हैं। अभी सोना आया है दुनिया में और उससे मुलाकात के लिए दूर दूर से लोग आने लगे हैं। अरे ये क्या दूरी करीबी है। रब्बे कायनात ने तो सिदरा वालों को भी भेजा है कि मुस्तफा का दीदार करा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जनाब आमिर पहुंचते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा भी तुम्हें दीदार करवाते हैं, मोहम्मद से मिलाते हैं। ये खानदान वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानदान। सरकार ने फरमाया आओ पहले बैठक पे बैठो, शरा में बैठो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने शरा में बिठाया और आपने फरमाया पहले तुम सफर करके आए हो, उनके यमामा से आए जो है यमन से आए हो, आओ पहले तुम्हें जो है खिलाते हैं पिलाते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं। आमिर कहता है मुझे बैठक पे बिठाया, मुझे ठंडा मीठा पानी उन्होंने पिलाया।
مجھے کھانا کھلایا تو میں کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے چین تھا کہ میں جسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں جلدی جلدی وہ دوحان کا چہرہ دکھا دو، وہ بلیغ کی زلفوں والا وہ سونا سونا محبوب کا جلدی دکھاؤ۔ کہا نہیں یہ محمد کا خاندان ہے، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے فیاض محمد کے گھرانے والے، کتنے فیاض محمد کے گھرانے والے، انہیں کھلایا پلایا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دورانی جس میں اقدس وہ حضور کا بچپن، سرکار علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جناب عامر کے سامنے حضور کو کیا گیا۔ عامر کہتا ہے میں نے عرض کیا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اقدس سے ذرا کپڑا تو اٹھائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا گیا۔ عامر کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھی، میں نے حضور کا پیارا سا چہرہ دیکھا، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری زلفیں دیکھی، وہ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لال نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان قد بریاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، استاد علی کتھے جا رہا۔ وہ ہمیں جو دستا ہوا آیا تھا یمن سے، جب مصطفیٰ کے مطلع کے چہرے پہ آنکھ لگی، جب حضور کا دیدار کیا، اس نے جو ہے سرکار کا جب دیدار کیا، یہ وہ حضور کا پہلا عاشق ہے دنیا والوں میں، یہ حضور کا پہلا عاشق ہے حضور کی آمد کے بعد، ورنہ حضور کے عاشقوں کی لسٹ تو بہت بڑی ہے نا، حضور کی آمد سے پہلے بھی۔ اس نے جب وہ عامر حضور کا سب سے پہلا عاشق اور دیوانہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے قدمین شریفین پر حضور کے دائیں قدم پر اس نے دائیں ہاتھ رکھا اور مصطفیٰ کے بائیں قدم پر بایاں ہاتھ رکھا اور اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیا اور سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کر مالک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مولا اس سے پیارا چہرہ کائنات میں تو نے بنایا نہیں ہے، اس سے پیارا چہرہ کائنات میں اور ہے نہیں، اور تیری بارگاہ میں طلب کرتا ہوں مولا بس یہ عامر کی آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے پہ لگی ہوں اور بس مولا زندگی ختم ہو جائے، روح پرواز کر جائے۔ مولا اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کچھ دیکھنا نہیں چاہتا اور کچھ نظارہ نہ دیکھنا چاہتا ہوں، بس حضور کے دائیں قدم کے ساتھ دائیں ہاتھ لگایا، مس کیا اور بائیں کے ساتھ بایاں اور سر جھکایا، رب سے کہا مولا اب اپنے محبوب کے دیدار کے بعد اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، جس تن اندر عشق سمایا پھر نہیں اس جانا، پاویں ملن یار ہزارہ اساں نہیں یار بچانا۔ بس سرکار کے دیوانوں حضور کے چہرے پہ آنکھ لگی، حضور کے پاس پر اس نے ہاتھ رکھے، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا مصطفیٰ کے پاؤں سے اس کے ہاتھ چھوٹے، وہ زمین پر گرا اور رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور کا یہ وہ پہلا عاشق ہے جس نے حضور کا دیدار کیا اور جو ہے اس کی روح کب سے دوسری سے پرواز کی۔ لے و یاد آوازے رب دے کہ میلے میں 4 دن دے، اس دن پھر ملیں گے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ تو یہ وہ حضور کا عاشق ہے کہ جس نے حضرت عامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جسے دشمن نے بتایا کہ محمد دنیا میں آ گیا اور حضور کی آمد پر اس کی بیٹی کو رب نے شفا عطا فرمائی اور پھر وہ مکہ پاک میں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا۔ آؤ میں آپ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ حضور کی ولادت پر یہ حضور کے گھر میں حضور کی آمد پر جو ہے یہ دیوانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر